السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان اللہ مع المحسنین۔ میرے معزز و محترم خواتین و حضرات، اس ادارہ کے بارے میں بہت سی باتیں آپ جانتے ہیں اور سن چکے ہیں۔ اصلاً جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ سال کے آخر میں پروگرام ہوتا ہے، اس میں جو بڑا حصہ ہے پروگرام کا وہ خواتین کا ہے، طالبات کا ہے، کیونکہ وہ ان کی مسجد گٹا گٹ بھری ہوتی ہے اور دور دراز سے خواتین تشریف لاتی ہیں، اور جو مبلغہ ہیں وہ بھی مختلف جگہوں سے تشریف لاتی ہیں۔ اصل تو ان کا یہ حصہ ہے اور ہم تو پیچھے آنے والے ہیں، اس لیے زیادہ ساتھی میں دیکھ نہیں رہا ہوں کہ تھوڑے ساتھی ہیں، لیکن یہ بھی کافی ہے۔ جب سب کو اکٹھا کریں گے تو اللہ رب العالمین اس میں برکت ڈال دیں گے، اور باقی جس کی قسمت ہوتی ہے وہی فیض یاب ہوتا ہے۔ اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ پوری کراچی میں آج اور کل دیشوار پروگرام ہے، اس کی وجہ سے بھی کئی ساتھی پہنچ نہیں پائے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ چند ساتھی اور آ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ کورونا کی جو صورتحال ہے اس نے دلوں پر خوف طاری کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی لوگ آگے پیچھے ہیں۔ بہرحال جس خطیب کو ہم نے دعوت دی ہے وہ جناب سید ضیاء اللہ بخاری حفظہ اللہ، وہ تشریف لا چکے ہیں اور دور سے تشریف لائے ہیں۔ اصل خطاب تو وہی فرمائیں گے، میں نے تو صرف دو شخصیتوں کے بارے میں مختصر طور پہ عرض کرنا ہے، کیونکہ جن کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزرا ہو، کوئی 5-7 منٹ میں ان کے بارے میں بات پوری نہیں ہوتی۔ ان اللہ یحب المحسنین، احسان یہ اسلام کے اندر بہت بڑا درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت جبریل امین تشریف لائے، پوچھا اے محمد ما هو الاسلام ما هو الایمان، پہلے اسلام کے بارے میں پوچھا اور آپ نے وہ ساری چیزیں بتائی، توحید کی دعوت کا اقرار، توحید کا اقرار، نماز قائم کرنا، زکات دینا، روزے رکھنا، اگر طاقت ہے تو حج بیت اللہ کرنا، اور پھر پوچھا ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ وقدر خیرہ وشرہ، اور بھی اس میں چیزیں آتی ہیں۔ کبھی کبھی ایمان اور اسلام دونوں کو امام بخاری نے ایک ہی نام سے پکارا ہے۔ تو فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ وہ اللہ کا علم کہ اللہ رب العالمین ایک ایک چیز ہمارے بارے میں جانتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو بھی پوچھی حضرت جبریل امین نے اوپر سے، وہ ان دونوں پر تاب پہ ہے، وہ کیا ہے؟ ما هو الاحسان، احسان کیا چیز ہے؟ ہمارا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ وانک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اپنے رب کی اس طرح عبادت کریں گویا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی تو کم سے کم یہ کریں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔
تو احسان جو ہے یہ بہت بڑا درجہ ہے اسلام کا. یہاں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا ان اللہ مع المحسنین، میں احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوں. جو لوگوں پر احسان کرتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں، میری نصرت میری مدد ان کے شامل حال ہے. اور ایک جگہ میں فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس جگہ دیتے ہیں. اور اس لیے اللہ کے ہاں احسان کرنے والا اور احسان کرنے والا ان دونوں کے بہت زیادہ اللہ نے درجات رکھے ہیں. تو جن شخصیات کا قاری صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ان کے بارے میں ذکر کیا جائے، یہ کیونکہ سب سے بڑے محسن تو ہمارے اللہ ہیں. اتنے احسان ہیں انسانوں پر کہ وہ انسان شمار بھی نہیں کر سکتا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے کہ جنہوں نے طائف کے میدانوں میں، جنہوں نے بدر احد کے میدانوں میں، حنین کے میدان میں، جنہوں نے فتح مکہ پر، اس کے علاوہ دوسرے میدانوں کے اندر اس دین کے لیے مشکلات کو گوارا کیا اور اپنے کندھوں پہ اٹھایا. پھر صحابہ کی ٹیم ہے، اس کے بعد دوسروں کی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام اور دعوت جو احسان ہمارے اوپر کیا ہے اس کو یہ اپنے ماننے والوں کے کندھوں پر چھوڑ کر گئے. آپ نے عرفہ کے میدان میں فرمایا وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ میرے ساتھیوں جو میرا پیغام سن رہے ہو، میری دعوت سن رہے ہو، میں تو آخر زمان پیغمبر ہوں، میری زندگی یہاں ختم ہونے والی ہے. اسی لیے آپ نے اس موقع پر فرمایا لوگوں شاید ایسا سال پھر میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو سکے. میری باتوں کو اچھی طرح جان لو، میں اب جا رہا ہوں اور اپنا یہ پیغام آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ پیغام جو مجھ سے سن رہے ہو، یہ آپ آنے والے جو یہاں موجود نہیں ہے ان کو میرا پیغام پہنچا دینا. اب جو آپ کا آخری یہ پیغام ہے یہ ہمارے کندھوں پر ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے پیچھے. یہ نہیں ہے کہ دکانوں میں صرف کام کرتے رہو اور آپ کا کوئی کام دنیا میں نہیں ہے، کھانے اور پینے اور سو جاؤ بس، یہ نہیں ہے. بلکہ اس دین کے پیغام کو، اس کی دعوت کو، اس کے ایک ایک پہلو کو غیر مسلموں پر بھی واضح کرنا اور ان کے لیے شب و روز صرف کرنا، یہ مسلمان کا شیوا ہے. اور جو اس کے درمیان رکاوٹ بننے والے ہوں، اس رکاوٹ کو زبان سے دور کرنا، اس رکاوٹ کو ہاتھوں کی قوت سے دور کرنا، اس رکاوٹ کو دل کی نفرت کے ساتھ دور کرنا. ورنہ ایمان سے ہاتھ دھوئے بیٹھو، ایمان سے ہاتھ دھوئے بیٹھو گے. یہ دین ہمارے لیے چھوڑا گیا اور اس کے پیغام کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو جن دو محسنوں کا آپ نے نام لیا ہے ان کی زندگی کے بارے میں اگر دو تین جملوں میں میں عرض کروں کہ ان کی زندگی یہ اسی سے تصویر تھی، اسی سے تصویر تھی. ایک دفعہ ہم یہ شیرٹن ہوٹل میں پروگرام میں گئے، جامعہ کراچی کے پروگرام میں شیخ ظفر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ ابی بکر کے مدیر ہیں، ان کے ذریعے سے اس کی بنیاد رکھی گئی. پھر اللہ نے بعد میں ترقیاں دی. یہ ادارہ، یہ مسجد بھی انہی کے ہاتھوں میں اس کی بنیاد رکھی ہے. یہ شروع کا سٹرکچر ان کے ہاتھ کا ہے. اگرچہ میں شریک تھا لیکن باقی جتنے کام ہیں وہ سارے اللہ نے مجھ سے لیے. تو وہ فرمانے لگے، میں تقریباً 13 سال ان کی زندگی کے آخری جو ہے ان کے ساتھ گزارے. صبح 8 بجے سے گھر سے نکلتے، رات کے 11 بجے، کبھی اس سے بھی دیر ہو جاتی، پھر گھر میں پلٹ کر آتے. تو جامعہ کراچی میں بھی ان کے ساتھ ہی تقریباً رہتا.
PC होटल में प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के अंदर जामिया कराची का प्रोग्राम था। हमने खिताबात सुने, जो सिलसिला था वो किया, दावत भी खाली, और भी प्रोग्राम में मुझे फरमाने लगे, बेटा हम यहाँ से निकले, हम वो काम करें अल्लाह ने जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाली है। जबकि वो भी जिम्मेदारी थी, लेकिन दीन की जिम्मेदारी वो अफजल समझते थे। कहने लगे कि अल्लाह ने जो हमें इज्जतें दी हैं, इस दीन की वजह से दी है। वरना जामिया कराची के बड़े बड़े प्रोफेसर मौजूद हैं, बड़े बड़े कलमी वाले मौजूद हैं और मालों वाले मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ने जो हमें इज्जतों से नवाजा है वो इन एहसानों की वजह से नवाजा है। इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी को जिस अंदाज से तरतीब दिया और गुजारी, उन्होंने कोशिश की कि ये शब रोज उसके रास्ते में एक एक लम्हा गुजर जाए। और आपको इल्म होगा कि इस रास्ते में गुजारना, कुरान के लिए खिदमतगार बनना, ये शहीदों से भी ज्यादा अगर जाते हो इस रास्ते से, इस दुनिया को छोड़कर, शहीद से भी ज्यादा उस आदमी का मुकाम है जो अल्लाह के कुरान को सीनों से लगाकर उसके पैगाम को पहुंचाता है, उसको पढ़कर और समझा के दुनिया से सफर करता है। उसका मुकाम और मर्तबा उससे भी ज्यादा है। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा, ये कहीं हम ABC पढ़ते हुए और पैसों को तरतीब देते हुए कहीं से चले न जाए और बाद में फिर बढ़ने की यहाँ कोई जगह नहीं। उनकी जिंदगी का टारगेट ये था, और उनके वहां और बेशुमार वाकयात हैं जो यहाँ पे बहुत सारे बयान नहीं हो सकते। मैं आपको जानते हो, मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ, फैसलाबाद का रहने वाला हूँ। 1982 में यहाँ आया हूँ तो मैंने कई मरतबा यहाँ से जाने की कोशिश की, सब कुछ छोड़कर जाने की कोशिश की। कहते बेटा, मैं सारी बातें आपको बताऊं तो आप रोना शुरू हो जाएंगे। कहते बेटे, ये किसके हवाले करने जाना है? कराची का तो एक बच्चा भी दीन पढ़ने वाला नहीं। सारी कराची के अंदर सदियों की कम से कम जो मसाजिद थी, सारे के सारे इमाम और फकीह बाहर से हायर किए हुए, एक बंदा कराची का ऐसा न जो इनकी मस्जिदों की दीन की हिफाजत करे, इनके जनाजे पढ़ाने वाला, इनके निकाह पढ़ाने वाला, इनके लिए हाथ उठाने वाला कोई बंदा नहीं मिलता। पूरा सिंध खाली पड़ा हुआ है। आप कहां जाना चाहते हैं? कहां जाना चाहते हो? आज इस दीन के साथ मुझसे कहो। ये उनकी 2-3 बातें मैंने अर्ज की हैं कि दीन के साथ एक लगाव था और मेरे साथ लोग बेपनाह मोहब्बत भी करते थे। जहां उनकी औलाद जाती वहां ये बंदा, ये उनके साथ जाना, उनके घर में और इसलिए क्या हमारी जो रिश्तेदारी थी, वो जट बरादरी से मैं राजपूतों का बेटा था और हमें तो किसी के साथ चलना भी यह भी मुश्किल होगा है। हम ना किसी की बात को अब तक बर्दाश्त नहीं करता हूं, इसलिए किसी के दर पे सवाल करने के लिए कभी नहीं जाता। लेकिन उस बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह खुसूसियत दी थी, शिवराज थी। उस दीन की वजह से उन्होंने अपना सब कुछ एक ताल्लुक इस दीन की खिदमत के लिए किया। इसलिए मेरे भाइयों, उनकी जिंदगियों से ये बात हमें समझ में आती है। और कभी जिहाद के निजामों में एक था, मुझे कहने लगे बेटा बड़े जीर आदमी थे, कहने लगे बेटा अगर ये निशान पर आप गोली उड़ा दें, मुझे ये बातें बतानी नहीं चाहिए आपको, मैं पूरे असलियत का माहिर हूं, मैंने खुद अपने हाथों से सारे काम किए हैं, ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूं। तो उस मैदान में वो भी खड़े हुए मुझे कहने लगे कि ये टारगेट आपको दिया है तो आप इसके दरमियान से गोली अगर गुजार देंगे तो मैंने कहने लगे कि मेरे साथ आप
جواب دیا شیخ صاحب میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. فرمانے لگے یار میں نے غلط بات کہہ دی, آپ میرے بیٹوں کی جگہ پہ ہیں, باپ کبھی بیٹے کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتا. کہتے میں نے غلط بات کی ہے, میں معافی مانگتا ہوں. پھر دوسرے ساتھی کو کھڑا کیا, میں نے نشانہ لگایا, اس نے بھی لگایا, اللہ نے میرا نشانہ صحیح ٹارگٹ پہ لگا دیا. تو اس وقت انہوں نے مجھے 500 انعام دیا, 500 انعام دیا, لیکن اس وقت 500 کی قیمت کافی تھی. یہ 1988 کی 79 کی بات کر رہا ہوں. اس وقت 500 انعام دیا, ان کے سینے کے اندر یہ کھونا دین کے لیے, اور ہم سے کچھ لیا نہیں, انہوں نے کچھ کمایا نہیں, بس یہی کچھ کمایا ہے. ایک دفعہ پروگرام میں حاضر ہوئے جو دین کے لیے انہوں نے کام کیے ہیں, تو اس میں بھی میں نے تقریر کی. میں نے آج تک نہیں کہا جامعہ والوں کو میری تنخواہ داؤ, میری تنخواہ بڑھاؤ. تو اندرون سندھ جیمس آباد میں گفتگو تھی قاری, ہمارے جو فیصل آبادی ہیں مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب, ان کی تقریر تھی. تو مجھے بھی شیخ صاحب ساتھ لے گئے, کہتے بھی چلے. میں نے گفتگو کی, جو آتی تھی مجھے میں نے کی. گفتگو کے بعد کہنے لگے, قاری صاحب نے بھی تقریر کر لی, کہتے آج کے بعد آپ کی میں نے اس دور پہ کہا 1500 اضافی تنخواہ بڑھا دی کہ آپ کو اس قدر اللہ نے توفیق دی ہے, اور دین سے محبت کی وجہ سے. یہ میں آپ کی باتیں سنانے کے لیے نہیں کھڑا ہوں, میں ایک تعلق کی بات کر رہا ہوں. تو میرے بھائیو, دین جو ہے یہ آدمی کو سرخرو کرتا ہے, ان کی گہری گہری باتیں موجود ہیں, لیکن انشاءاللہ لکھیں گے ساری نہیں, کیونکہ شیخ صاحب تشریف لا چکے ہیں. دوسرا شیخ ظفر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ جانتے ہیں 1997 کے اندر 30 جون کو حادثے کے اندر اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ, اپنے بھانجے کے ساتھ, اپنی خالہ کے ساتھ جیمس آباد میں ایک ہی وقت میں حادثے کا شکار ہو گئے. وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ان کے بعد جو جامعہ بکر کے مدیر آئے وہ چودھری عبدالحفیظ صاحب تھے, وہ جامعہ یونیورسٹی لاہور میں اس کے مدیر تھے, اس کے رئیس تھے. تو ان کو چونکہ جماعت مجاہدین کی وجہ سے ان کو انتخاب کیا تھا, وہ جامعہ کے امیر بنے, مدیر بنے. اگر مدیر بن کے تشریف لائے تو شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیمس آباد نہیں آ کر قریب ایکسیڈنٹ ہوا تو جاتے ہوئے چونکہ مل کر گئے, اور بہت سی باتیں کرنے والی ہیں, نہیں ہو سکتی ہے, رحیم یار کہاں سے, ان کی میت نے یہاں آنا تھا. اس وقت رحیم یار سے ایک ہی طائرہ یہ جہاز, ایک ہی جہاز چلتا تھا, ایک ہی جہاز. اسی دن ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, اور اسی دن وہ جہاز کراچی کو آنا تھا. کراچی میں ان کی میت کو, ان کے بیٹوں کی میتوں کو سوار کیا, بانجے کی میت کو بھی سوار کیا, سوار کر کے کراچی میں اتارا. تو میں نے چودھری عبدالحفیظ صاحب سے کہا, میں نے کہا دیکھو شیخ صاحب جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ وعدہ کر کے گئے کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں, واپسی میں جہاز پر آؤں گا, میرے ٹکٹ بک کروا لی. میں نے ان سے کہا تھا شیخ صاحب آپ کو کراچی اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں, آپ 2 ماہ کے بعد باہر سے آ رہے ہو, ابھی آپ کا کام نہیں ہے. کہتے کراچی یونیورسٹی لگائی ہے, میں جہاز پہ جا رہا ہوں, تو میں ان کو چھوڑ کے سورتوں کو وہاں تو واپس آ جاتا ہوں. تو واپس وہ راستے میں گاڑی سے ہوتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا, اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, شہید ہو گئے. تو پھر ان کی میت طیارے پر یہاں کراچی ایئرپورٹ پہ اٹھی. چودھری عبدالحفیظ فرمانے لگے, جب میں نے کہا شیخ وہ تو شیخ صاحب وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں جہاز پر آؤں گا, تو فرمانے لگے ہاں بھائی جہاز بھی واپس آئیں گے. جو وعدہ کر کے گئے تھے درمیان میں اگر گاڑی میں بیٹھے تھے تو درمیان میں اللہ نے ان کو جہاز دے دیا, تو کراچی میں جہاز پر ہی اترے. اس لیے ایک جو عبرت کے لیے بھی ہے, نصیحت کے لیے بھی ہے, راستے میں شہادت کی موت بھی ہے. تو انسان کی زندگی کے اینڈ کا کسی کو علم نہیں ہے. اگر اللہ کی توحید کے لیے, اللہ کے دین کے لیے زندگی کے لمحات گزر جاتے ہیں,
تو یہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ بہرحال بہت سی باتیں ہیں، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں یہی کافی ہے جو دین کی وہ بنیادیں رکھ کر یہاں سے تشریف لے کر گئے ہیں، اور ان کے سلسلے جانے کے بعد جاری و ساری ہے، یہ ان کے اعمال کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے کچھ وراثت میں چھوڑ کر جاؤ، کیونکہ وہ سعودیوں سے زیادہ مقصد ہے، اور سعودیوں کی یہ عادت ہے کہ وہ ورثے میں چھوڑ کر جاتے ہیں وہ چیزیں عوام کے لیے وقف کر کے جاتے ہیں، تاکہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کو کچھ پہنچتا رہے، کچھ ثواب پہنچتا رہے۔ انہوں نے بہت سے کام کیے ہیں، بہرحال اللہ کو اجر دے، اور جو ہمیں ان کی زندگی سے حاصل ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو نیک کام ہے اس کا انسان ساتھ دے، یہی باقی رہ جانا ہے، باقی کوئی چیز باقی نہیں رہنا۔ باقی ڈاکٹر راشد صاحب جو ہیں یہ ایک آپ کے ملک کے حسین آدمی تھے، جمیل آدمی تھے، شکلت بھی، عقلت بھی، اور سنت پر عمل کرنے کے لحاظ سے بھی ان کے اندر اللہ نے بہت سی خوبیاں رکھی تھی، اور اگر جن ساتھیوں کی ملاقات اس کے اوپر پر کھڑے ہو کر انہوں نے کئی دفعہ خطبہ دیا ہے، انتہائی سیرت آدمی تھے، لیکن ان کی خوبی کیا، یہاں سے انہوں نے تھیلا مال کا تھیلا بھر کے سعودیہ میں تشریف لے گئے، اور شیخ صالح سید جو رئیس حرم 15 سال رہے، 15 سال وہاں رئیس حرم رہے، کہنے لگے شیخ صاحب، کیونکہ ہمارا خاص علاقہ تھا ان کے ساتھ، مجھے شیخ صالح سید بیٹا کہتے تھے، فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ انتہائی محبت کرنے والے تھے، اور سمجھتے تھے جماعت مجاہدین کی وجہ سے مجھے کتاب کا ترجمہ کروایا کہ جتنے لوگ یہ سید احمد شہید سے لے کر غازی عبد کریم تک، ان کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب اس جماعت کے امیر ہوئے، ان سب کی زندگیوں کا ترجمہ کروایا، ان کا عربی میں سارا ترجمہ کرا کر ٹرانسلیٹ کرا کے مجھے دو، میں سب کے ترجموں کو چھاپ کر ان سعودیوں کے ہاتھوں میں بھی تھمانا چاہتا ہوں کہ ذرا ان لوگوں پر بھی غور کرے، انہوں نے اپنی زندگیوں کو کیسے اللہ کے راستے سے کمایا ہے۔ یہ تاریخ ہے اہل حدیثوں کی، تاریخ ہے اہل حدیثوں کی، تاریخ کا نسب نامہ اس تاریخ کے بغیر ثابت نہیں ہوگا، ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے تھیلے بھر کے پال کے لے گئے، ان سے مشورہ کیا، وہ فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب یہاں مدینہ میں تو بڑے مالدار پڑے ہیں، بہت لوگ ہیں مال خرچ کرنے والے، اس وقت کی ضرورت آپ کو، اس وقت کی ضرورت آپ کو پاکستان میں ہے۔ پھر انہوں نے ایک دعویٰ سینٹر بنایا اپنے مال سے، آپ ایک جامع مسجد بنائی بہت بڑی، ایک بہت بڑا اسپتال بنایا، اور پھر ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ادارہ بنایا، اور اس پر سارا اپنا مال جو ہے وہ خرچ کیا۔ جو زمین لی وہ نواز شریف کو کہہ کر لی، چونکہ ہمارے بریلوی بھائی مدد کے ساتھ وہ زمین دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن نواز شریف جب ڈنڈے والا حکم ہوتا ہے نا تو نیچے والے بھی سارے سیدھے ہوتے چلے جاتے، سب لین میں ایسے جو ایسے سب زمینوں والے سب سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو نواز شریف نے کہا ٹھیک ہے یہ 1 ایکڑ آپ وصول کر لو، لے لو، میں سائن کر کے دیتا ہوں۔ لیکن فرمانے لگے چونکہ نواز شریف جو ہے ان کی پوری فیملی ڈاکٹر صاحب سے علاج کرواتی تھی، وہ گھریلو کے فیصلے بھی کرتے تھے، تو فرمانے لگے نواز شریف صاحب میری بات سن لیں، میں یہ زمین ایسے نہیں لوں گا، میں اس ایکڑ کے پیسے اپنی گرہ سے ادا کروں گا، میں نے اس کو اپنے والدین کے لیے، اپنے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر بنایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ اس کا اجر مجھے، قیامت تک اس کا اجر مجھے دیتا رہے۔ یہ ہم تو چور بازاری سے بھی پلاٹ تلاش کرتے ہیں، نہ ملے تو پھر دھکے سے، ساری کراچی کا یہ حال اللہ رحمہ جب کیسے تلاش کرتے ہیں۔ وہ وہی شخص ہے ڈاکٹر راشد، پوری پیپل پارٹی کی حکومت میں، دوسری حکومت کے اندر بیت المال کے پہلے وہ ہیڈ نواز شریف کے دوران پہلا
میں شروع ہوا، جب تک وہ رہے پیپل پارٹی کی حکومت آ گئی تو کہنے لگے کہ میں نہیں چل سکتا. سارے مدراء نے مل کر کے، سارے ریکارڈ کھنگالنے والے مل کر کے ان کے ریکارڈ کو چیک کرتے رہے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی خیانت نہیں کی. اور انہوں نے سب نے مل کر کے فیصلہ دیا کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ایک پیسے کی بھی خیانت نہیں پائی. ہم نے پورے پاکستان میں ایسا آدمی کوئی نہیں دیکھا. میرے بھائیوں، یہ کفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب حقیقت میں انسان اللہ کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ وابستہ ہے اور آخرت میں اس کو ڈر ہے کہ مجھے اس کا حساب دینا. بہرحال یہ باتیں تو ان کی ختم نہیں ہوں گی. یہ 2-3 باتیں میں نے صرف اس لیے عرض کی ہیں کہ اسی بنا پہ ان کا نام رکھا، چونکہ ان دونوں کی شراکت ہے. جماعت مجاہدین کے دونوں ڈاکٹر صاحب امیر تھے غازی عبد الکریم کے ساتھ، کے بعد رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر شیخ ظفر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور پروفیسر ظفر اللہ صاحب یہ نائب امیر تھے. لیکن انتہا کے سارے محبت کرنے والے اور دین پہ قربان ہونے والے. شیخ ظفر اللہ صاحب کی آخری بات بتا کے جو بات کو ختم کرتا ہوں، مجھے شیخ صاحب کو اپنی کب سے لا کر بٹھایا ہوا ہے، انہیں کو بلایا ہے. آخری بات، اسی کراچی کے اندر، اس کراچی کے ایئرپورٹ پر ان پہ چھوٹے بھائی سے دنیا پہ جا چکے، اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا. ان پہ چھوٹے بھائی سے بندہ قتل ہو گیا. اب قاتل کا پتہ نہیں چل سکتا، شک پڑ گیا کہ اس بندے نے قتل کیا. اور وہ شیخ صاحب کے سگے بھائی تھے تو شیخ صاحب ایئرپورٹ سے باہر سعودیہ کے لیے سارا سامان ساتھ لے کے ایئرپورٹ پر آ گئے. ایئرپورٹ پر پوری ٹیم جن کا بندہ قتل ہوا تھا وہ ساری ٹیم پہنچ گئی. کہا شیخ صاحب مکہ اور مدینہ کے سفر میں جا رہے ہو، سفر میں جا رہے ہو، ہمیں بس ایک زبان سے بتلاؤ کہ آپ کے بھائی نے ہمارے بھائی کو قتل کیا ہے نہیں کیا. ہاں بھائی، کوئی ڈرنے والا کھڑا ہوا ہے تب نہیں. انہوں نے ہاتھ کھڑا کر کہا میرے بھائیوں، میں آپ کو سچی شہادت دے رہا ہوں، انہوں نے میرے بھائی ہی نہیں آپ کے بھائی کو قتل کیا. وہ سارے کب آ گئے کہ سگا بھائی ہے، اپنے بھائی کے حق میں ایک قاتل کی حیثیت سے اپنے بھائی کا تعارف کرایا جا رہا ہے. کہا میرے بھائی نے قتل کیا ہے. وہ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے لوگوں نے ہی ہاتھ اٹھا کے کہا ہم نے آپ کے بھائی کو معاف کر دیا اس بنا پر کہ آپ نے ایک سچی شہادت دی ہے. اللہ ہم سب کو اس دین کے ساتھ وابستہ فرمائے اور ہمیں بھی جو احسان کرنے والے ہیں ان کے احسانوں کا سوچ کر بدلہ دینے کی بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے. ابھی شاہ صاحب جو ہے تشریف لاتے ہیں اور ابھی آپ سے مخاطب ہوں گے. اگر 4 منٹ زیادہ بھی ہو جائیں تو لا باسا بھی. شاہ صاحب کو میں نے پہلی دفعہ دعوت دی ہے، یہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں اور ماشاءاللہ انتہائی نائس آدمی ہیں اور اللہ نے ان کو آواز بھی نافذ دی ہے. کئی کتابوں کے مصنف ہیں، جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہیں، کئی ادارے تعمیر کیے ہیں، مساجد تعمیر کی ہے. اللہ رب العالمین اور دین کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں وہ میں جانتا ہوں، لیکن ساری باتیں میں ابھی نہیں کر سکتا. وہ ابھی آپ نے انشاءاللہ خاطب ہوتے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری ایک دعوت پر وہ تشریف لے آئے، ورنہ جامعہ میں مجھے کئی ساتھی کہتے ہیں کہ وہ کیسے آ گئے، وہ تو کسی کی دعوت پر آتے نہیں، کیسے آ گئے. میں نے کہا یہ بات میں بتاؤں گا کہ کیسے آ گئے. بہرحال ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ساری جماعت کی طرف سے وہ تشریف لائے. ابھی اس ادارے میں آپ سے مخاطب ہیں. اللہ کو مجھے نصیب. یہ تھے جناب رام پروگرام صاحب جو کہ آپ کے سامنے ادارے خیر فرما رہے تھے. ابھی ہم بچوں کا امتحان ہوا تھا، اس کا چھوٹا سا رزلٹ ہے، نتیجہ ہے، وہ تھوڑا سا بتا دیتے ہیں اور بچوں کو تھوڑے سے انعامات بھی ہیں. انشاءاللہ 2-3 منٹ میں پورے کر کے انشاءاللہ پھر جو ہمارے خصوصی مہمان ہیں وہ انشاءاللہ اپنے خیالات سے
خیالات کے ساتھ فرمائیں گے. بچوں نے امتحان دیا، 16 بچوں نے امتحان دیا، اس میں سے جو 100 پوزیشن حاصل کی ہے وہ حاصل کی ہے شامل خان تنویر خان. وہ یہاں پر آئیں اور اپنا انعام وصول کر کے میری درخواست ہے سید عطا شاہ بخاری صاحب سے اپنے دست مبارک سے اس بچے کو انعام دیں. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے عبداللہ بن یعقوب نے. عبداللہ بن یعقوب. اول پوزیشن حاصل کی ہے عزیر بن سلیمان نے. وہ شاید بچہ یہاں پہ آیا نہیں، وہ گروپ سے آتا ہے کوئٹہ ٹاؤن سے، کسی بھی نام آیا نہیں. جزاکم اللہ خیر. ابھی ناظرین کا جو امتحان ہوا تھا اس کے اندر عبدالرافع بن اقبال احمد یہاں پر تشریف لائیں. عبدالرافع اپنا انعام وصول فرما لیں. عبدالرافع میری درخواست ہے مفتی رحمت محمد صاحب سے اپنے دست مبارک سے اس بچے کے نام دیں. عبدالرافع شاذی بن کا انعام وصول فرما لیں. شامل انعام لے سکتا ہے. عاصق حماد، عاصق الرحمان، حماد الرحمان، یہ جو بچے ہیں ان دونوں نے ماشاءاللہ 8 سے پارے کی ادارے کی طرف سے ان کے لیے چھوٹا سا انعام ہے. عاصق الرحمان، حماد الرحمان جلدی ہیں اپنا انعام وصول فرما لیں. عاصق الرحمان، حماد الرحمان. جزاکم اللہ خیر. ابھی میں درخواست کروں گا محترم جناب عبد الماجد ملک صاحب سے وہ یہاں پر آئیں. تھوڑے سے بچے رہ گئے ان کے نام ہیں. شاہ صاحب بھی ہمارا ایسا بچہ ہے جو مسجد کے کام کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے ادارے کی طرف سے. ان کے لیے بھی چھوٹا سا نام ہے. شاہ صاحب نہیں ہے. یہ کئی ساتھی پوچھتے ہیں کہ افضل ماجد صاحب ملک صاحب کون ہے جس کا میدان کے اوپر یار اس کو لکھا ہوا ہے. یہ مسجد کے میر صاحب میں سے ہیں، رکن میں سے ہیں، اور شیخ صاحب نے یہ کام جو کروایا ہے سارا بڑی محنت اور تگودار سے مسجد کا کام. یہ نام بھی انہوں نے اسپیشل ہر کام میں یہ موجود نہیں تھے، نیا سب کچھ بنا کر جو ہے اس مسجد میں لگایا جا رہا ہے اور اس کا تفصیل کروایا. ابراہیم بن محمد حسین. ابراہیم بن محمد حسین. عبداللہ مرتضیٰ جلدی مجھے تشریف لے. عبداللہ مرتضیٰ ابراہیم بن محمد حسین. جزاکم اللہ. ابھی زیادہ دن بیچ میں حاضر ہوگا. ابھی جو ہمارے خصوصی مہمان ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی وقت نکال کر آئے ہیں اور یہاں پر آ کر اپنی قیمتی نصیحتیں جو ہیں ہمارے سامنے بیان فرمائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحتیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم جناب سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب حافظ اللہ تعالیٰ جلدی سے ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك
الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون القسم کی حمد و ثنا بزرگی برتری بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگن لا تعداد و بشبار السلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر زمان ہم سب کے آقی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے گناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں گلستان جوہر کراچی میں واقع وطن عزیز پاکستان کی اس معروف دستگاہ مدرسہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا للبنین والبنات کی سالانہ تقریب میں حاضر ہوا اور یہاں پہنچ کر آپ جیسے مخلص اور دین کے جذبات سے پر سادے نیک اور متقی اپنے بزرگوں اور بھائیوں کی ملاقات کر رہا ہوں اور میں اس حوالے سے برادری گرامی قدر حضرت علامہ مفتی نور محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ رئیس دار الافتاء جامعہ ابی بکر الاسلامیہ رضی اللہ تعالی عنہ ومدیر مدرسہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ وخطیب جامع مسجد سلمان الفاتح رضی اللہ تعالی عنہ میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے پرخلوص دعوت بھیجی اور میں لبیک کہتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا
میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی اس حاضری کو شرکت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ ہماری اس شرکت کو حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. جن نیک مقاصد کے حصول کے لیے اس تقریب کا پروگرام کا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ وہ تمام مقاصد پورے فرمائے. یقیناً آج کی اس تقریب کا پہلا حصہ جو نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک جاری رہا، اس میں ہماری فاضل اور عالم بہنوں نے بہت ایمان افروز خطابات فرمائے ہماری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے. اللہ اجر عظیم عطا فرمائے. ابھی اس کا دوسرا حصہ ہے. یقیناً خواتین ان کی حاضری میل سے مرد حضرات سے مجھے زیادہ محسوس ہو رہی ہے کہ چونکہ بنیادی طور پر یہ پروگرام ان کا ہے تو آپ بطور برکت ساتھی یہاں تشریف لائے. عدد کا حکم تھا، اس لیے میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کروں گا کہ چند منٹوں میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے اس جذبے کے ساتھ رکھوں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کتاب و سنت کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً چند دنوں کے بعد ماہ مقدس رمضان مبارک تشریف لا رہا ہے. اس حوالے سے بحیثیت مسلمان میری اور آپ کی دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمیں سب کو ان کا ادراک اور احساس ہونا چاہیے اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ہمیں ابھی سے اس کی تیاری کرنی چاہیے. اب ذمہ داریاں کیا ہیں، تیاری کس طرح ہوگی، انشاءاللہ الرحمن میں کوشش کروں گا چند منٹوں میں آپ کے سامنے عرض کروں. اس جذبے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، بلکہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام دینی ذمہ داریوں کا ادراک کرنے اور انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے، ابھی تو بہت چند دن باقی ہیں. ہمارے سلف صالحین ان کا طرز عمل یہ تھا کہ ابھی رمضان میں 6 ماہ باقی ہوتے تھے اور وہ 6 ماہ پہلے ہی اللہ سے یہ عرض کرنے لگتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان. اللہ ہماری عمر میں، صحت میں، سلامتی میں برکت طاقت فرما تاکہ ہم رمضان کا استقبال کر سکیں، اس کے فیوز و برکات سے مستفید ہو سکیں. ابھی تو بالکل چند دن باقی ہیں تو ہمیں کثرت سے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں زندگی عطا فرما. ابھی میرے برادر گرامی قدر ولی کامل متواضع شخصیت حضرت پروفیسر ظفر اللہ چودھری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی باتیں سنا رہے تھے. برادر محترم علامہ نور محمد صاحب، اور آپ نے سنا کہ اچانک اللہ کو پیارے ہو گئے. اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی پر ہمیں نہ اعتماد کرنا چاہیے نہ اعتماد کرنا چاہیے کہ میں ابھی صحت مند ہوں، ابھی نوجوان ہوں، ابھی عمر میری کیا ہے. یہ سارے معاملات، یہ سارے اختیارات سے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ہمیں اللہ سے گڑ گڑا کر ان دنوں یہ دعا کرنا ہوگی، اللہ ہمیں زندگی عطا فرما، صحت عطا فرما کہ ہم ماہ رمضان کو دیکھ سکیں، اس کی ملاقات کر سکیں، اس کی برکات سے مستفید ہو سکیں. اور دعا کرنا، الدعاء هو العبادہ. رمضان میں تو ہم نے عبادات کرنا ہے، لیکن رمضان کے استقبال کے لیے دعا مانگنا نبی پاک فرماتے ہیں یہ بھی عبادت ہے. دعا عبادت کا نام ہے.
اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سيدخلون جهنم داخرين. اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، خود اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت قرار دی ہے. بحیثیت مسلمان ان دنوں میں نے اور آپ نے کثرت سے اللہ سے دعا مانگی ہے. اللہ ہمیں ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرما. دوسرا کام اللہ سے دوسری دعا مانگنی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ ہمیں ماہ رمضان میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. یاد رکھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ نیکی کرنے کی طاقت میرے پاس نہیں ہے، برائی سے بچنے کی قوت میرے پاس نہیں ہے. اگر میں نیکی کرتا ہوں برائی سے بچ جاتا ہوں تو الا باللہ العلی العظیم، یہ اللہ تیری توفیق کا نتیجہ ہے. اللہ توفیق عطا کرتا ہے تو ہم مسجد میں ہیں. اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو میں کہاں سے آواز اجر کی کراچی آ سکتا تھا. یہ اللہ کی توفیق ہے. اس لیے اللہ کے نبی ان کا نام اس کی گرامی حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے بعد حضرت نام کیا تھا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی کا نام کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام. اللہ نے ان نبیوں کی باتیں قرآن میں کیوں بیان کی؟ ابھی جس قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے پر آپ دیکھ رہے تھے علامہ نور محمد صاحب اور بھائی عبد الماجد صاحب انعامات تقسیم کر رہے تھے بچوں میں، کیوں؟ اب یہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ قرآن اللہ کی وہ کلام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول زندگی سکھائے. کیا سکھائے؟ مل کے بولیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی. یہ سارا کچھ اللہ نے یہ قرآن میں بیان کیا کہ ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی. اور اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور قصص اس لیے بیان کیے کہ دیکھو میرے نبی کس طرح زندگی گزارتے تھے، ان کا طرز حیات کیا تھا، ان کے اصول زندگی کیا تھے، تاکہ ہم بھی خود ان کو بنائیں. اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں نبیوں کے قصص بیان کرنے کی حکمت اور فلسفہ خود بیان کرتا ہے کہ میں نبیوں کے قصص کیوں سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ بِهَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ اس لیے سناتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ نبیوں کی اصول زندگی کیا تھے، ہم بھی ان کے نقشے قدم پہ چلنے والے بن جائیں. اللہ ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی؟ کیوں جناب کہ گرمی کی شدت میں آپ نے ڈھاک کر دیے. میں پنجاب ابھی تھا، کل وہاں سے چلا تو 32 سینٹی گریڈ تھا، اور جیسے ہی ہم کراچی میں داخل ہوئے ماشاءاللہ یہاں تو 45 تک پہنچ چکے.
لیکن یاد رکھیے یہ گرمی کی شدت جو ہے یہ موجودہ دور کے تناظر میں اگر بات ہو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ گرمی کی حرارت اور شدت یہ بیماریوں کو ختم کر دیتی۔ امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی موسم بہار آتا ہے تو جس طرح درخت پھوٹتے ہیں، پودے پھوٹتے ہیں، نئے نئے ان کے پتے نکلتے، اس سے بیماریاں بھی پھوٹتی ہیں، وبائیں بھی جنم لیتی ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جیسے ہی گرمی کی شدت آتی ہے اللہ کی رحمت اور توفیق کے ساتھ اس گرمی کی شدت سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مبارکباد ہے آپ کے لیے کہ موسم گرم ہے، اللہ تعالی ہم سب کو وباؤں سے محفوظ رکھے۔ اونچی آمین کہو، کیا اونچی آمین کہو، میں پتہ ہے کرونا نے ہم سب کو ڈرایا ہوا ہے، پر ڈرنا تو ہم نے اللہ سے، زندگی اور موت کے فیصلے میں اللہ کے ہاتھ میں، لیکن یاد رکھیے احتیاط کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ خضوع حذرکم رکھو، احتیاط کو لازم پکڑو۔ احتیاط کو لازم پکڑنا یہ اللہ کی بندگی کا نام، اللہ کی غلامی کا نام۔ جیسے کورونا پچھلے سال شروع ہوا تھا، میرے ٹی وی پروگرام چل رہے تھے تو مجھے یاد بالکل ابھی آغاز تھا، رسول اللہ ملک صاحب بہت ایک بڑا نام ہے میڈیا کا، وہ میرے اس پروگرام کے اینکر تھے، اس سے فرمانے لگے کہ شاہ صاحب یہ کورونا تو یوں لگتا ہے کہ ہم سے نبی پاک کی سنت چھڑا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کون سی؟ فرمانا کہ مسافہ کرنا سنت رسول ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مسافہ نہ کرو۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ اس سے جراثیم منتقل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، بیماری متعدی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو ڈاکٹر بتائیں گے، میرا شعبہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے اسلام میں نبی پاک کی سنت مبارکہ میں اتنی وسعت اور اتنی جامعیت رکھی ہے کہ زندگی کا کوئی معاملہ بھی آ جائے نبی پاک کی سیرت طیبہ ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑتی، ہمارا ہاتھ تھام کر رکھتی، ہماری رہنمائی کرتی۔ میں نے کہا اگر آج اطباء دیانتداری سے یہ ثابت کر دیں کہ مسافہ کرنے سے جراثیم منتقل ہو جاتے ہیں، بیماری متعدی ہو جاتی ہے، تو پھر یاد رکھیے مسافہ کرنا بھی سنت رسول ہے، وقت ضرورت مسافہ نہ کرنا یہ بھی سنت رسول ہے۔ مسافہ کرنا بھی، کراچی والوں مسافہ کرنا بھی مل کے بولے، اور وقت ضرورت مسافہ نہ کرنا بھی یہ بھی سنت رسول۔ بنو ثقیف کا وفد آیا تھا نا، بنو ثقیف کا وفد آیا تھا، اس میں ایک آدمی اس کے ہاتھ پر جذام تھا، کوڑی تھا، مجذوم تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی سب سے بیعت کی، اس سے فرمایا کہ رجع الی قومک قد باینہ، بھائی آپ ایسے ہی پلٹ جائیں، اپنے ہاتھ پھیلائے بغیر ہی تیری بیعت کو قبول فرما لیا۔ حالانکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ نبی کریم علیہ السلام اس کے لیے دعا فرما دیتے تو اللہ بیعت سے پہلے اس کے ہاتھ کو شفا یاب کر دیتے، لیکن آپ نے یہ دعا نہیں کی بلکہ مسافہ نہ کر کے قیامت تک کے لیے ہماری پیغام چھوڑا، ایک سبب چھوڑا۔ تو بہرکیف میں عرض کر رہا ہوں اللہ پاک ہمیں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جامعۃ الازہر کے اطباء، جامعۃ الازہر کے اساتذہ اور شیخ، اور ہمارے مدینہ یونیورسٹی کے علماء اور اساتذہ، اور ہماری جو کبار علماء کی کمیٹی ہے سعودی عرب کی، ہم ان سے انحراف نہیں کر سکتے، جو ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو بہرکیف میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نے اللہ سے کثرت سے یہ دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ کریم ہمیں ماہ رمضان میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمانا، نیکی کرنے کی اللہ رسول زندگی قرآن میں بیان فرمائے، اور اس حوالے سے نبیوں کی باتیں سنائی۔ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات سنا رہے ہیں، وہ اللہ سے پیغمبروں کے یہ دعا کرتے تھے، وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه
برحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما جو تو نے نعمتیں مجھے عطا کی اور میرے بابا جان حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی، میں ان پر آپ کا شکریہ بھی ادا کروں اور ایسے عمل کروں ترضا جن سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ جب نبی ہو کر اللہ سے یہ دعائیں مانگتے ہیں، میں اور آپ تو عام انسان ہیں، امتی ہیں، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو ہمیں ماہ رمضان کی آمد کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ ماہ رمضان میں ہمیں نیکی کرنے کی اونچی کھول لے، روزہ نیکی ہے، نماز تراویح یا تہجد یا قیام اللیل، شب بیداری، یہ سارے نام نیکی عبادت کے ہیں۔ یا اللہ ہمیں قیام کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں صدقۃ الفطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا، صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمانا، روزے داروں کی افطاری اور سحری کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمانا، باجماعت نماز پڑھنے، تلاوت قرآن کرنے، دروس میں حاضر ہونے، جتنی نیکی ہے یاد کریں، اللہ سے بھی سے دعائیں مانگے، بھیک مانگے کہ یا اللہ ہمیں تندرستی عطا کرنا، توفیق عطا فرمانا۔ تیسرا کام سنا دو، دو چار سے ایک کام کیوں جناب آپ بھی کہیں کہ کسی بلا رہے صحیح بات ہے، انسانوں کو کھڑے نوے کام سے کہا گیا سے بھائیو یہ ضرورت ہے، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، جو چند منٹ آپ کے دوں گا کوشش کروں گا ایسی باتیں عرض کروں کتاب و سنت کی روشنی میں کہ جن پر عمل کرنا ہے ان دنوں میں ہمارے لیے سب کے لیے ضروری ہے۔ تیسرا کام الکیس من دان نفسہ، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان سے پہلے اس کے آغاز تک ہم نے اس پورے سال میں کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا۔ حقوق اللہ کے بارے میں ذرا غور کیجیے، حقوق العباد کے معاملات پر نظر ڈالیے، کہیں ہم نے اللہ کی حق تلفی تو نہیں کی، انسانوں کے حقوق میں استحسان تو نہیں کیا۔ اتق اللہ حیثما کنت، اور آگے فرمایا وخالق الناس بخلق حسن۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے خاص نصیحت فرمائی۔ امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے کیسی جامع نصیحت فرمائی، ان تقوی اللہ یصلح ما بین العبد وبین ربہ وان الخلق الحسن یصلح ما بین العبد وبین العباد۔ تقوی سے بندے اور رب کے درمیان جو رشتہ ہے یہ مستحکم ہو جاتا ہے، اور اچھے اخلاق سے جو حقوق العباد ہیں ان کے سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ دنا ہوش مند تاجر وہ ہے جو ہر سال اپنے کاروبار کا جائزہ لیتا ہے، وہ اندھا دھند وہ گھاٹے پہ گھاٹا اٹھا کر کاروبار نہیں کرتا، وہ جائزہ لیتا ہے مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، میں کہاں پہ ٹھیک جا رہا ہوں۔ ایک کامیاب بزنس مین ضرور اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ تو ہم بھی میرے بھائیوں اس حوالے سے ذمہ دار ہیں، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ الکیس، میرے آقا علیہ السلام فرماتے درا مسلمان کو ہوتا ہے الکیس من دان نفسہ، وہ جو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے، اپنا جائزہ خود لیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ کیوں مجھ سے زیادہ تھک جاتے ہیں؟ تھکا تو میں ہوں، 14-15 گھنٹے میں نے روڈ پہ آج سفر کیا اور بالکل 1 گھنٹے کے آرام کے بعد تازہ دم کہ آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ جب میں کچھ سوال کروں کچھ جواب دیں تو جو فرمائیں ذرا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسب، اپنا محاسبہ خود کرو۔ میں کسی نے پنکھے کو چلایا نہیں تو میں نے تو شور پنکھے نہ بہت زیادہ
فکر بھی کم ہے اپنے کچھ بتاؤ. فرمایا کرتے تھے اپنا محاسبہ خود کرو قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ جب اللہ تمہارا محاسبہ فرمائے. حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نوقش یوم القیامت الا عذب. اے عائشہ قیامت کے دن جس کا مناقشہ محاسبہ میرے اللہ نے شروع کر دیا نا پھر اس بندے کو اللہ کی سزا اور عذاب سے پھر بچا نہیں سکے. انسان کیا کر سکتا ہے؟ زندگی بھر کی ساری نیکیاں وہ اللہ کی کسی ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. انسان تجھے دو پیاری پیاری دیکھنے والی آنکھیں عطا کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ اور بولنے والی زبان، ذائقے چکھنے والی زبان. اب دیکھیں مختلف چیزیں ہم کھاتے ہیں اور ہمیں وہ جو چیز زبان پہ رکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ چیز میٹھی ہے، پھیکی ہے، نمکین ہے، کڑوی ہے، ترش ہے. جب ابھی ہم خربوزے کھاتے ہیں تو بعض اوقات کوئی خربوزہ میٹھا ہوتا ہے، کوئی خربوزہ کیسا ہوتا ہے؟ پھیکا ہوتا ہے. یہ ہمیں کون بتاتا ہے؟ یہ زبان. میں نے لندن میں وہ فیکٹری دیکھی ہے جس کا نام تھا فورڈ، FORD فورڈ. کسی دور میں اس کے ٹرک ہوتے تھے، بسیں ہوتی تھی، ویگنیں بنتی تھی، کاریں بنتی تھی بڑی مضبوط قسم کی. اس کا جو مالک تھا نا اس کا اپنا نام تھا فورڈ. اللہ تعالیٰ نے اس فورڈ سے زبان سے قوت ذائقہ چھین لی. وہ جو چیز بھی کھاتا تھا اسے پھیکی محسوس ہوتی تھی. وہ لڈو بھی کھاتا تھا تو پھیکا، اچار کھاتا تھا تو پھیکا محسوس ہوتا تھا. پھر اس نے اس کا علاج شروع کروایا، دنیا جہاں کے ڈاکٹروں کے پاس گئے، حتیٰ کہ وہ افریقہ کے جنگلات میں، برے صغیر کے جنگلات میں سنیاسی بابوں کے پیچھے پھرتا رہا کہ کوئی سنیاسی جڑی بوٹیوں سے میرا علاج کر دے اور میری زبان میں قوت ذائقہ واپس لا دے. اور یہ کہتا تھا مجھ سے میری ساری دولت لے لو اگر میری زبان میں قوت ذائقہ واپس لا دو. لیکن وہ زندگی بھر بیچارہ پھرتا کوکتا مر گیا، لیکن اللہ نے جو قوت ذائقہ اسے چھین لی تھی وہ واپس نہ لا سکے. تو ہم زندگی بھر کی یہ ساری عبادات، یہ تو ہم اللہ کسی ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں میں عرض کر رہا ہوں ہمیں محاسبہ کرنا اپنا اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے پورے سال میں حقوق اللہ ادا کیے، حقوق العباد ادا کیے. بعض لوگ بڑے فخر سے پتہ نہیں یہ مسئلہ کہاں سے علامہ صاحب نے نکالا ہوا کہ حقوق اللہ کی بڑی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، حقوق العباد ہی بڑی پرواہ کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ فریب نفس ہے. جو اللہ کے حقوق کا خیال نہیں کرتا وہ بندوں کے حقوق کا خیال کر سکتا ہے؟ جو حقوق اللہ کا خیال کرتا ہے نا وہی بندہ حقوق العباد کا خیال کرتا ہے. اس لیے فریب نفس میں کبھی وہ مبتلا نہ ہو کہ اللہ کی کوئی پرواہ نہیں. پرواہ کرو، اللہ کے حقوق بھی یاد رکھو. وہ تمہارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. اس کا حق سب سے پہلے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، سب کے وقار کو ملحوظ رکھتے ہو اور تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ جو تمہارا خالق مالک ہے تم اس کے وقار اور احترام کو ملحوظ نہیں رکھتے. باقی سب کے آداب کا تمہیں پاس اور لحاظ رہتا ہے اور اللہ کے آداب کا تمہیں احساس تک نہیں. اللہ اکبر. تمہارے کیا
ہم نے اس موقع پہ اپنا محاسبہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جائزہ لینا ہے، احتساب کرنا ہے. اور احتساب کے بعد رپورٹ پتا کیا ہے کہ یہ پوزیٹو یہ نیگیٹو. اس دور میں تو سب کو پتا ہے پوزیٹو اور نیگیٹو. کیوں جناب؟ کرونے کی رپورٹیں لیتے ہیں. پوزیٹو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بیماری ہے، اور نیگیٹو کا مطلب نہیں ہے. لیکن یہاں اس کے الٹ ہے. اگر پوزیٹو رپورٹ آ جائے تو اس کے مطلب کیا کہ الحمدللہ پورا سال ہم نے اللہ کی عبادت بھی کی، حقوق العباد جو ہمارے ذمے تھے وہ بھی ادا کیے. یہ پوزیٹو آ جائے، مثبت رپورٹ آ جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس محاسبے کے بعد رپورٹ پوزیٹو آ گئی، اپنے دل میں گھمنڈ کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے کہ میرا بڑا کمال ہے. نہیں، اللہ کا شکر ادا کر اور اللہ سے قبولیت کی دعا مانگو. اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یاد رکھیے جہنم میں پر عمل بھی جائیں گے، بے عمل بھی جائیں گے. جس نے عمل نہیں کیا یا برا عمل کیا، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. ایسے لوگ بھی جائیں گے جو عمل کرتے تھے، عمل کرتے کرتے ناصبہ تھک جاتے تھے، لیکن دل کے تکبر، گھمنڈ، ریاکاری، فخر، غرور، اس طرح کے جذبات کی وجہ سے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پھریرے بڑھا کر فضاؤں میں اڑا دیں، ایک ذرے کے برابر ان کا وزن نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بدقسمت نہ بنائے. اگر جائزہ لینے کے بعد رپورٹ آئی پوزیٹو کہ الحمدللہ میں نے نیکیاں کی ہیں تو تکبر مت کریں، فخر و غرور اپنے دل میں مت اس کے احساس پیدا ہونے دیں، بلکہ اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ سے قبول فرما، یا اللہ تو راضی ہو جائے، یا اللہ میرے تیری خوشنودی کے لیے یہ کام کی. اور اگر رپورٹ آ جائے نیگیٹو، افسوسناک کہ نمازیں بھی چھوٹ گئی، جو فرائض سے ان کی پرواہ نہیں کی، حقوق العباد میں بڑی ڈنڈی ماری، جھوٹ بولنا، غیبت کی، دھوکے دیے، فریب کیے، جو کچھ کر سکا کیا. تو ایسے بندوں کے لیے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. میرے بندو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، آگے بڑھو، اللہ کے سامنے توبہ کرو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. توبہ کرو اجتماعی طور پر. تم نے ادھر نعرہ لگایا میرا جسم میری مرضی. پچھلے سال اللہ کے قسم تیسرا یا چوتھا دن تھا جب کرونا آیا. ابھی اس سال بھی ایسا ہوا جیسے یہ برے نعرے تم نے اللہ کی محبت کے لگائے، ساتھ ہی یہ تیسری شدید ترین لہر ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ نے معاف کر دے. من حیث القوم، ہم برائیوں کے راستے پہ چل پڑے. میں کسی ایک طبقے کو کبھی بھی الزام نہیں دیتا کہ فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا. من حیث القوم ہم سب ذمہ دار، یہ ہم سب کی وجہ سے ہوا. ہم سب کو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوگا، اپنی ذمہ داریوں کے ادراک کرنا ہوگا. تو اگر کوئی ایسی صورتحال نظر آتی ہے اللہ سے معافی مانگے. کیا کریں؟ کر کے بولیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، معصوم نبیوں کے سردار، کائنات کے امام، وہ پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ علامہ صاحب بیٹھے اور امام بیٹھے، انی لاتوب فی اليوم 70 مرہ. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے نبی ہونے کے باوجود 70 بار، یہ عربی میں 70 بار کا مطلب 70 بار ہی نہیں، یعنی ایک کثرت کے ساتھ کسی چیز کو جب کیا جاتا ہے تو یہ لفظ بھی بولا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں تو 70 بار اللہ سے روزانہ توبہ کرتا ہوں. حالانکہ نبی پاک نہ گناہ کرتے نہ خطا ہوتی ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اِنَّا فَتَحْنَا
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. نبی معصوم ہونے کے باوجود اللہ سے کثرت سے توبہ کرتے. یہ امت کو سبق دیا جائے کہ تم خطا کار سیاہ کار جب بندہ پھر توبہ کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی. آقا فرماتے ہیں الطائب من الذنب کمن لا ذنب له. اللہ اپنے بندے کا رونا دیکھ کر گڑ گڑانا دیکھ کر اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس کے اعمال نامے سے گناہ کو ویسے مٹا ہی دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. جو اتنا گناہ کا تھا اللہ ویسے مٹا دیتا ہے. اور سورہ الفرقان میں تو اللہ نے اس سے بھی آگے فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. میرے اللہ فرماتے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. مفسرین نے اس کے کئی معانی اور مطالب بیان کیے. ان میں ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. اللہ سے معافی مانگو, یہ ٹائم ہے. اللہ کا یاد رکھیے سمجھدار زمیندار جو زمینداری کو سمجھتے ہیں نا, بعض کا زمین کو چھوڑ دیا جائے نا, اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے, اس کی رکھوالی نہ کی جائے, اس کی سنبھال نہ کی جائے تو وہاں پر خود کاشتہ پودے کھڑے ہو جاتے ہیں, جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں, گھاس پھوس آ جاتی ہے. اور اگر آپ وہاں پہ فصل لگانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو صاف کیا جاتا ہے, زمین کو اس سے پاکیزہ کیا جاتا ہے, پھر ہل چلایا جاتا ہے, اس کی مٹی کو نرم کیا جاتا ہے, پھر اس قابل ہوتی کہ اس میں بیج پھینکا جائے. ابھی رمضان آ رہا ہے, یہ ہمارے دلوں کی کھیتیوں کو آباد کرنے والا مہینہ آ رہا ہے. ایمان اور اپنے سارے کے بیج ہم اس میں پھینک دیں, لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہمارے دل کی زمین کے اوپر ہمارے گناہوں کی جھاڑیوں کی استغفار سے جھاڑیاں صاف ہو جائیں گی, توبہ سے ہمارے دل کی زمینیں اس قابل ہو جائیں گی کہ ماہ رمضان میں ہم صحیح استفادہ کرنے والے بن جائیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میرا خیال آپ تھک گئے کیوں جناب, جو کراچی والوں تھک تو نہیں گیا؟ نماز کا ٹائم میں نے پوچھا تھا علامہ صاحب سے جماعت میں. اللہ صبر کریں ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کبھی کبھی نماز جو ہے عشاء کی لیٹ پڑھنا یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے. اللہ اکبر. بس چند منٹوں میں بات ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کے نظام و اوقات میں بھی خلل نہ ڈالیں. چند منٹ اور صبر کریں. نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کیا مبارک تعلیم دی. اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا
بے شمار انعامات سے استغفار کرنے والوں کے دامن بھی بھر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، چوتھا کام ہم نے اس موقع پر ٹائم ٹیبل تیار کرنا، نظام الاوقات، جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا 2 منٹ باقی، ماہ رمضان ہمیں اوقات کے نظم و ضبط کو سکھاتا ہے۔ ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھنا ہے، لیکن ماہ رمضان کی راتیں اور دن اللہ کی عبادات سے بھر دیں، پر کر دیں۔ جب مہینہ واپس جائے اس کے دن بھی گواہیاں دیں، ہمارے حق میں اس کی راتیں بھی گواہی دیں۔ راتوں میں کچھ نوافل پڑھا کریں، قرآن پڑھا کریں، اور اپنے گھروں کے اندر بھی قرآن پڑھا کریں، اپنے گھر کے اندر بھی نوافل پڑھا کریں۔ ضروری نہیں ہوتا یہ نماز تراویح جن کو قرآن خود یاد ہے ان کو چاہیے اپنے گھروں کے اندر بھی وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، نبی وسلم فرمایا لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھر میں نفل پڑھا کر۔ تو ماہ رمضان میں کثرت سے گھروں کے اندر بھی قیام کا سسٹم قائم کرے تاکہ ہماری بہنیں، بیٹیاں، ہمارے اہل خانہ وہ بھی اس میں شامل ہوں، اور اس کے علاوہ ماہ رمضان میں قرآن پڑھا کریں۔ کم از کم ایک پارہ تو روزانہ مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ نبی وسلم کی سنت مبارکہ کہ آپ ہر رمضان میں جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ مل کر پورے قرآن کا ورد کیا کرتے تھے۔ آخری سال میں آپ نے 2 بار کیا، 2 بار کریں تو زیادہ اعلیٰ ہے۔ کم از کم 1 بار قرآن ضرور پڑھا کریں، اور یہ بھی کوشش کریں 1 رکوع روزانہ ترجمے کے ساتھ بھی شروع کر دیں۔ اپنے گھروں میں 5 حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمے کے ساتھ خود پڑھ کر سنایا کریں، 5 نہیں تو 3 نہیں تو 1۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایک کوئی کتاب رکھ لیں اردو میں، اس کو بھی گھر میں پڑھا کریں، 1 چیپٹر 2-3 صفحات۔ انشاءاللہ اس سے جو خیر و برکت آپ کو ملے گی آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ انشاءاللہ اپنے گھر میں اللہ رحمت و نزول فرمائے۔ 5ویں بات میرے بھائیوں، اس موقع پر ہم نے اپنی اولاد کو بھی ٹریننگ دینی۔ یہ ہمارے جو ادارے ہیں یہ اسی غرض کے لیے، ان بچوں کو نبی پاک نے فرمایا مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کی تلقین کیا کرو، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں اور یہ نماز میں کوتاہی کرے تو پھر ان کو چاکلیٹ نہ دیا کرو، ان کو سختی سے نماز کی طرف لے کے آیا کر، بستر بھی الگ کر دیا کر، تاکہ شروع سے ان کے اندر شرم و حیا، عفت و عصمت، اس کے جذبات پیدا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ وَعَلِّمُوهُمُ الْخَيْرَ، اپنی اولاد کو آداب زندگی سکھاؤ۔ اسلام کیا آداب سکھاتا ہے، انہیں خیر کی تعلیم دو۔ وہ کتنا مشہور واقعہ ہے صحیح مسلم کے اندر، نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا سیدہ فاطمہ الزہرا کے بڑے بیٹے ابھی چھوٹے سے تھے، 4-5 سال کی عمر تھی، انہوں نے صدقے کی 2 کھجوریں اٹھا کر منہ میں ڈال لی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگ کر انگلی مبارک ان کے منہ میں ڈال دی اور فرمایا کہہ انہا صدقہ انہا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، یہ بیٹا ہماری صدقہ حلال نہیں حرام ہے۔ کھجوریں کھینچ کے آپ نے نکال دی۔ یہاں سے بہت سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں، یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو حلال و حرام کی پہچان سکھائی۔ بچپن سے یہ ماہ رمضان آ رہا ہے، ان بچوں کو بتائیں 3 آداب زندگی، قرآن پڑھنے کا شوق ابھی سے ان کے اندر پیدا کریں۔ اللہ اکبر، کتنی سچی بات ہے، دعائیں مجھے بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہے، بہت ساری دعائیں تو میں نے اور رحمت البصار ہم اکٹھے پڑھتے تھے لاہور میں، دونوں بھائی 3-4 سال ہم اکٹھے پڑھتے رہے، بہت ساری دعائیں ہم نے وہاں پہ یاد کی، لیکن سچی بات ہے بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو ہمیں ہماری ماں نے یاد کروائی تھی۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، جو زندہ ہے اللہ کی عمر برکت فرمائے۔ نیک مائیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، نیک والدین یہ اللہ کا تحفہ ہوتا ہے، یہ اپنی اولاد کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔
وجعلنا للمتقین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. تو یقیناً اچھے ماں باپ جو ہیں اپنی اولاد کے لیے وجعلنا للمتقین اماما، ان کے لیے رہنما ہوتے، نمونہ. اولاد ان کو دیکھتی ہے، ان کی نقش قدم پہ چلتی. میں بہت اور اختصار کرتا ہوں، بس آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں، باقی اگلے سال کے لیے ادھار کرتا ہوں انشاءاللہ. یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. حضرت علامہ صاحب مجھے پچھلے سال بھی وضو فرمایا تھا، میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا. ابھی سچی بات ان دنوں میں وہ ٹی وی پروگراموں کی ریکارڈنگ شروع ہو جاتی ہے ماہ رمضان کی، اور ماہ رمضان کے جو لائیو پروگرام ہوتے ہیں ان کی بھی ابھی سے وہ ساری جو پروگرام ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. دوبارہ کیا میں ان کی اس دعوت کو ٹھکرا نہ سکا. انشاءاللہ ان کا احترام، ان کی جو قربت اور محبت کے تقاضے وہ انشاءاللہ الراس والعین یہ زندگی بھر انشاءاللہ رشتہ قائم رہے گا. اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ الرحمن ہمارے دونوں بھائیوں کی آپس میں محبت دینی یہ ہمیشہ برقرار رہی ہے، ہمیشہ انشاءاللہ برقرار رہے گی. تو میں آخری بات آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی یہ کرونا کی وجہ سے کاروبار بھی بار ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی بے روزگار ہو جاتے ہیں. ماہ رمضان جو تقاضے ان میں ایک تقاضا یہ بھی ہے ہم ان کا بھی خیال کریں، خاص طور پر اپنے رشتہ داروں پر نظر دوڑائیں. نبی وسلم کی ایک حدیث سن لیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ فرماتے من احب، اور ایک روایت کے الفاظ من سر، من احب ان یبسط له فی رزقہ ویوسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے، میری عمر کیا جناب آپ چاہتے ہی نہیں چاہتے ہیں؟ دو چونے سر ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ نہیں چاہتے؟ یا اللہ میں تو چاہتا ہوں، میں ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں. آپ میں سے جو چاہتا نا کہ میری عمر دراز ہو جائے، عمر لمبی ہو جائے، صحت والی آپ کی ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اللہ نام درج کر دے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو یہ چاہتا ہے کہ رزق زیادہ ہو جائے، ویوسع له فی اثرہ، اور میرے رزق کے ساتھ ساتھ میری عمر بھی لمبی ہو جائے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فلیصل رحمہ، اسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. ہمارے عزیزوں میں، دوستوں میں، خاندان میں جو کمزور لوگ ہیں معاشی اعتبار سے، ان کی سحری افطاری کے لیے ابھی سے راشن تیار کریں، پیسے تیار کریں، وہ تعاون تیار کریں. اور کس طرح پیش کریں؟ جیسے ان کا دل ٹوٹ جائے نہیں. بڑا تبطل صدقات بالمن والعطاء، کسی کی حوصلہ شکنی کر کے، عزت نفس مجروح کر کے اسے کچھ نہیں دینا چاہیے. حضرت سیدنا زین العابدین تشریف فرما تھے، ایک بندہ ہے مانگنے والا، اس نے سوال کیا، آپ نے اپنی جیب سے اس کو دینار نکال کر دیا. دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کا ہوتا تھا. آپ نے چاندی والا سکہ نہیں دیا، سونے والا سکہ دیا. اس نے سکہ پکڑا، الٹ کے کہتا ہے واپس لے، یہ واپس لے لیتی. اگر آپ نے دینار دینا نا تو کوئی نیا نہیں تو گھسا ہوا ہے، ادھر پرانا ہے. اللہ ہمارے دور میں جب بچپن میں تھے علامہ صاحب سے پوچھے سکے ہوتے تھے، روپیہ کا بھی سکہ ہوتا تھا. 5 روپے کے بعد میں آیا، ہمارے دور میں ایک اٹھانی ہوتی تھی، چوانی ہوتی تھی، اور بعد بات وہ زیادہ استعمال سے بہت ہی گھس جاتی تھی، اور بعد میری کچالی ہو جاتی تھی. میری کچالی کے علاج ہوتا تھا ہمارے پاس کہ ریٹ کے اوپر آ کر نا اوپر ایڑی گھما دیتے تھے، وہ صاف ہو جاتی تھی. تو یہ نہیں کرے تصویر کر دے نہیں کرتے سی نیا بنا لیتے، لیکن وہ کسی کہا یہ گھسا ہوا میں نہیں لیتا، مجھے نیا دے. آپ نے حیران ہو کر فرمایا تم نے مجھے کوئی چیز بیچی؟ تم تو اس طرح بات کر رہے ہو جیسے تم نے مجھے کوئی چیز بیچی، اس کی قیمت وصول کر رہے ہو. تم نے سوال کیا، میں نے تمہیں دے دیا دینار، وہ بھی سونے کا، کہتے یہ گھسا ہوا ہے. تم نے کوئی چیز بیچی مجھے؟ اس نے کہا بڑی متانت سے اس فقیر نے، جی میں نے بیچا ہے، میں اس کی قیمت وصول کر رہا ہوں آپ سے. میں کیا تم نے بیچا؟ کہتا جب میں ایسے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا نا تو میں نے اپنی عزت نفس بیچی. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے جلدی سے 1000 دینار اٹھا کر اس کو دی کہ عزت نفس کی قیمت 1000 دینار بھی مل سکتی. تو بات کیا کسی کی عزت نفس مجروح نہ کریں.
بڑے ادب کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, محبت کے ساتھ, کسی کو بالکل اس طرح احساس نہ ہونے دیں, ان کی انتہائی اپنائیت کے ساتھ اپنی بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے عزیز و اقارب کو, ان کا سب کا خیال کریں. آخری حدیث سنیں آج کی تقریر کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما تنصرون وترزقون بالضعفاء. بعض اوقات ہمارے گھروں میں, ہمارے خاندانوں میں بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, دادا, نانا, بابا, تایا, چچا, ماموں, اور کئی خواتین بوڑھی ہوتی ہیں, دادی, نانی, ماں, خالہ, پھوپھو, بڑی بہن, بیوہ ہو کے بیچاری آ جاتی ہے ہمارے دروازوں پر, اور ہم سمجھتے ہیں کیا مصیبت پڑ ہمارے لیے, کیا یہ ایک بوجھ بن گیا. ان کو بوجھ نہ سمجھا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں بھی جو حدیث سنانے لگا ہوں نا, اگر آپ نے توجہ سے سنی, اللہ قسم اس کی لذت اور مٹھاس آپ کو زندگی میں ہمیشہ یاد رہے. ترجمہ سنا تھا کر رہے ہیں, ترجمہ سنا دوں, علامہ صاحب سنا دو ترجمہ. جو جی ترجمہ سن لے, اللہ کرے میں بھی عمل کرنے والا بن جوں, آپ بھی عمل کرنے والے. ترجمہ سنیں گے تو آپ کو اس حدیث کی لذت اور مٹھاس, نبی پاک کی تو ہر حدیث میں لذت ہے, اور فرمان میں مٹھاس ہے. آپ فرماتے ہیں انما تنصرون وترزقون بضعفائکم. اللہ جو تمہاری مدد کرتا ہے اور تمہیں رزق عطا کرتا ہے, یہ تمہاری کاریگری کی وجہ سے نہیں, بضعفائکم, تمہارے ضعیف لوگوں کی برکت سے. وہ جن کو تم نے بوجھ سمجھا ہوا ہے, بعض اوقات ان کی برکت سے اللہ تمہیں رزق عطا کرتا ہے. جب وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں نا, میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے, بیٹا بعض اوقات والدین, بعض اوقات بڑے, بعض اوقات اساتذہ اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا نہ بھی نہ کرے, بلکہ خدمت سے خوش ہو جائے, تو ان کے دل کے اندر جو خوشی کے جذبات ہوتے ہیں, اللہ اسے بھی دعا شمار کرتا ہے. اللہ اسے بھی دعا میں شامل کرتا ہے. وہ جو ان کے دل تم خوش کرتے ہو, اللہ اسے خوش ہو جاتا ہے, اور اللہ اپنی مدد کے دروازے تمہارے لیے کھول دیتا ہے. اگر کورونے سے بچنا چاہتے ہو, اگر بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو, وباؤں سے بچنا چاہتے ہو, اگر زندگی چاہتے ہو, بے روزگاری سے بچنا چاہتے ہو, رزق میں تنگی سے بچنا چاہتے ہو, تو اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرو کہ ہم نے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے, ہم نے اپنے غریب محلے داروں کا خیال کرنا ہے. جہاں جہاں تک ہمارا تعارف نظر دوڑائے, اللہ مجھے بھی آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھیے, لاکھوں روپیہ دے کر سخاوت نہیں ہوتی, صرف 1000 روپے سے سخاوت نہیں ہوتی. صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول, آپ ہمارے افطاری کراؤ, افطاری کروانے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا جتنا روزے دار کو. تو کہا ہم میں تو سب ایسے نہیں ہیں کہ افطاریاں کروائیں, دعوتیں کروائیں. میرے آقا نے فرمایا جو ایک کھجور پیش کرتا ہے, اگر وہ بھی نہیں کر سکتا, وہ دودھ کا یا لسی کا ایک گھونٹ پیش کر دیتا ہے. جو یہ بھی نہیں کر سکتا, وہ سادہ پانی کا ایک گھونٹ پیش کر دیتا ہے, اللہ اس کو بھی وہ ثواب عطا کر دیتا ہے. فرمایا کھجور دینے والا, ان اللہ تعالی یقبل بیمینہ, اللہ اپنا دایاں ہاتھ مبارک, اللہ کے دونوں ہاتھ ہی طیبہ فرمایا دائیں ہوتے ہیں, اور اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں, کس طرح کے اللہ جانتا ہے. فرمایا حدیث پاک میں اللہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو وصول فرماتا ہے, ثم یربیھا, پھر اللہ اس کی پرورش کرتا ہے. قیامت کے دن جب ترازو میں وہ کھجور تولی جائے گی, اس کا قد کاٹ اور اس کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ نکلے. تو اللہ پاک نے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں کھجور پوری نہیں دے سکتے, اور مزدور ہو, غریب ہو, فرمایا تک نار والوں میں شرکت تمرا, ایک کھجور آدھی خود کھا لیتا ہے, آدھی کسی روزے دار کو دے دیتا ہے. فرمایا اللہ اس پر بھی جہنم کو حرام کر دیتا ہے. ہر بندہ اپنے اندر سخاوت کے جذبات پیدا کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم اس کے مطابق کوئی مسلمان بخیل نہیں ہونا چاہیے, سخی نظر آنا چاہیے, چاہے غریب سے غریب کیوں نہ ہو. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے اصول زندگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا, سیرت مبارکہ اور سنت رسول, اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی ہماری دعوت ہے, یہی ہمارا پیغام ہے. حضرت برادر گرامی قدر مفتی علامہ نور محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اور میں نے دونوں نے جو اللہ رسول کی تعلیم کٹھے حاصل کی تھی, وہ یہی تھی. یہی اس کا خلاصہ جو بھی میں نے بیان کیا. ماشاءاللہ پچھلے 23 سال سے آپ کی جامع مسجد میں کتاب و سنت کی دعوت تبلیغ جاری کیے ہوئے ہیں. اللہ ان کی عمر دراز فرمائے, اللہ دیر اللہ کا سایہ سلامت رکھے, اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھے.
اللہ قیامت تک اسے کتاب و سنت کی تعلیم اور تبلیغ کا اللہ تعالیٰ مرکز بنائے رکھے، پورے علاقے کے لیے اللہ اس کو روشنی کا مینار بنائے، اور جو ساتھی اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، بھائی عبد الماجد صاحب جیسے دیگر جو میرے بھائی بزرگ احباب جو اس کے ساتھ متعلقین ہیں، اس کے نوازی ہیں، اس کی رونق ہیں اور اس کے معاون ہیں، اللہ سب کی عمر برکت فرمائے، آپ کے گھروں میں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کے بچوں کو اللہ آپ کا خدمت گزار مطیع فرما بردار بنائے، اللہ ہم سب کی اولادوں کو کامیاب بنائے، نیک بنائے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔